زمین کی کشش ثقل اگر بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کائنات جس قدر وسیع ہے، شاید اس سے کہیں زیادہ یہ پر اسرار، اور جتنی یہ پر اسرار ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ منظم اور متوازن ہے۔ اس کی وسعت کو ذہن میں لاتے ہوئے ہمارے خیالات کے تانے بانے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس کے اس قدر انتظام اور توازن کو دیکھ اور سوچ کر انسان اپنا ذہنی توازن کھونے لگتا ہے۔ پوری کائنات کی بات ابھی رہ نہیں دیجیے، صرف زمین کی بات کریں۔ ہمارا نظام شمسی بھی کائناتی بڑی باریک بینی سے کیے گئے انتظام اور نازک توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہماری زمین اور دیگر سیارگان ایک بہترین توازن کے ساتھ سورج کے گرد گھومنے میں مصروف ہیں۔ سورج کو جتنا بڑا ہونا چاہیے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ زمین کو سورج سے جتنی دوری بنانی چاہیے زمین اتنی ہی دوری پر ہے۔ زمین کے چاند کا جو موجودہ سائز ہے یہ بالکل پرفیکٹ، اور اس کی اور زمین کے درمیان دوری بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ ضروری ہے۔ الگرد نظام شمسی میں کار فرما قوتوں سے لے کر سورج، سیاروں، سیارچوں اور دیگر اجسام کی کمیتوں تک سارا کچھ بہترین سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ پورے توازن سے قائم ہے۔ آئیے ایک دلچسپ تجزیہ کرتے ہیں، زیادہ نہیں، بس زمین کی کشش ثقل کا تھوڑا سا توازن بگاڑ کر دیکھتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر زمین کی کشش ثقل 5% زیادہ مضبوط ہو جائے؟ کئی ایک پہلوؤں پر سوچنے سے حاصل ہونے والے جوابات اس صورتحال کی سنگینی کو بڑے پیمانے پر کم کرتے ہیں، مگر ایک واضح اور مختصر جواب یہ ہے کہ زمین کی کشش ثقل کا فقط 5% بڑھنا بھی ہر کسی کی موت کا سندیسہ لائے گا۔ ایک دوسرے پہلو پر سوچتے ہوئے شاید مجھے اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ ہر کوئی فرائی ہو جائے گا۔ یہ بات کافی حیران کن ہے۔ بہرحال اس صورتحال کے کسی بھی پہلو پر سوچتے ہوئے کوئی بھی سائنسی رائے پیش کی جا سکتی ہے، مگر ایک واضح اور کھری بات یہ ہے کہ انسان اس صورتحال کو زیادہ لمبا عرصے تک جھیل نہیں پائیں گے۔ اس صورتحال کے کچھ پہلوؤں پر سوچتے ہیں اور سورج کے گرد زمین کے مدار پر اثر کے ساتھ اپنے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ مدار سیارے اور سورج کی کشش ثقل کے درمیان ایک نازک توازن کا نتیجہ ہے۔ کشش ثقل سیارے کو ستارے کی طرف کھینچتی ہے، اور سیارے کی ویلاسٹی جو اسے خلا میں لے جانا چاہتی ہے، اس ایک کھینچا تانی میں ایک توازن ہے، یعنی سیارے کی رفتار اتنی زیادہ نہیں کہ وہ سورج کی کشش ثقل کے بندھن توڑ کر خلاؤں میں آوارہ ہو سکے، اور سورج کی کشش ثقل بھی اتنی ہی زیادہ نہیں کہ وہ سیارے کی رفتار پر قابو پاتے ہوئے سیارے کو پیار سے کھینچ کر اپنے سینے کے اندر جذب کر لے۔ اب اگر زمین کی کشش ثقل میں اچانک تبدیلی آتی ہے تو اس نازک توازن میں لامحالہ خلل پیدا کرے گی، جس کے نتیجے میں زمین اب کی نسبت سورج سے زیادہ قریب ایک نئے اور مضبوط بیضوی مدار میں چلی جائے گی۔ زمین آج کی نسبت 9 سے 10% سورج کے زیادہ قریب سے گزرے گی۔ کشش ثقل میں 5% اضافہ اور سورج سے قربت بڑھنے کی وجہ سے زمین پر تباہ کن موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قحط آ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر عالمی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے ہر ایک کی جان نہ جائے۔ غور کرنے والی اگلی چیز سورج پر پڑنے والے اثرات ہیں۔ سورج بھی ایک توازن میں لٹکتا ہے، اندرونی حصے میں گرم پلازما کا دباؤ اسے پھاڑ دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کشش ثقل اسے ایک ساتھ کھینچتی ہے، اور ان قوتوں میں ایک توازن ہے جس کے نتیجے میں سورج اپنی شکل و صورت کو برقرار رکھ پاتا ہے، اور زمین کی طرف سے کشش ثقل کی طاقت میں اچانک تبدیلی اس توازن میں خلل انداز ہوگی۔ سورج کی سطح پر ہائیڈروجن گیس کور کی طرف سے گرتی ہے اور فیوز ہو کر ہیلیم میں بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دھماکہ خیز طریقے سے بڑی مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زمین پر تمام زندگیوں کو ماننے کے لیے کافی ہے؟ مجھے پوری طرح یقین نہیں ہے۔ جیسا کہ ہیلیم فلیش میں زیادہ تر خارج ہونے والی توانائی حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سورج کی سطح تک نہیں پہنچ پاتی۔ انتہائی پر امید اور خوش فہم رائے قائم کریں تو ہم یہاں زمین پر زمین کی کشش ثقل کے بڑھنے کے اثرات سے سورج پر آنے والے بدلاؤ کو محسوس نہیں کر سکیں گے، مگر خدشات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ابھی فطرت کے مزاج سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے زمین کی کشش ثقل کا یہ اضافہ شمسی طوفانوں کو کھلم کھلا دعوتیں دینا شروع کر دے اور شمسی شعلے جانداروں کو فرائی کرنے لگے۔ سب سے خطرناک اور یقینی بدلاؤ کشش ثقل کے اضافے کے سبب سب سے خطرناک اور یقینی ہونے والا
بدلاؤ اور ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں زمین کی سطح کے نیچے سے شروع ہوگا۔ زمین کا مرکز ایک بہت بڑا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نئی کشش شکل کی بدولت یہ بوجھ اچانک 5% زیادہ ہو جائے گا۔ اضافی بوجھ اٹھانے سے کاسر کور اندر کی طرف منہدم ہونے لگے گا، جس کے نتیجے میں اوپری سطح زمین نیچے دھنسنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تخمیے سے پتہ چلتا ہے کہ سطح 10 سے 20 کلومیٹر تک گر سکتی ہے۔ صحیح ترین تخمیے کیا بتاتے ہیں اس کا ابھی تک معلوم نہیں۔ زمین 20 کلومیٹر دھنستی یا پھر 10 کلومیٹر، لیکن اس انہدام کے نتیجے میں یہ امکان سب سے زیادہ ہے کہ سبھی جاندار مر جائیں گے، یا تو براہ راست سطح زمین کے دھنس جانے کے دوران یا پھر سطح زمین کے اندر کی طرف دھنسنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرمی سے فرائی ہوں گے۔ یہ سارے امکانات کولیپس پروسیس کی تفصیلات پر منحصر ہیں۔ یہ بات آسان اور قابل فہم ہے کہ کشش شکل کے زیادہ ہو جانے سے سیارے کی پوری سطح پگھل بھی سکتی ہے۔ سامعین محترم، یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو کہ اگر زمین کی کشش شکل بڑھ جائے تو کیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔